اور بائک کے پیچھے لگوایا ہوا صرف تم. ہر ایک سمجھ رہی ہے کہ صرف میں, کسی کو کیا پتا. تو یہ پنجاب کی خواتین ماشاءاللہ صحت کی بھی اور جذبات کی بھی ٹائٹ ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کیا کیا, یہ پنجاب کی تھی, اس نے اٹھا کے نا جوتوں سے مارنا شروع کیا اس کو, اس کے گھر جا کے. اس کو کہا کہ پہلے اس کی بہنوں کو کہا کہ میں ایکچولی ملنا چاہتی ہوں, تو کلچر تو ماڈرن ہے, آئیے ملیے, آپ کے بوائے فرینڈ ہیں, میرے جو بردر ہیں وہ آئیے ملیے, ملاقات کریں. ہم بھی تو جاتی ہیں نا ملنے کے لیے, آپ بھی تشریف لائیے. بڑی خوش ہوں کہ بھی میرے بھائی سے ملنے آ رہی ہیں. وہ آئی, وہ کمبخت سو رہا تھا اس وقت, اس کی شامت آ گئی. اس سوتے ہوئے اس نے فوراً موبائل, اس کو شک بھی نہیں تھا کیونکہ اتنے لارے, یہ کراچی کا واقعہ ہے, تو اتنے لارے رپے دیے ہوئے تھے نا اس نے کہ اس کو 100% یقین تھا کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو وہی ہوا کہ اس کے موبائل اٹھایا, سو رہا تھا, اس کو موقع مل گیا. اس نے تو بیچاری نے شاید چیک کرنے کے لیے ویسے ہی اٹھایا, تو پتہ چلا کہ ان باکس میں میسیجز جب دیکھے تو بھائی بہت سب کو الو بنایا ہوا ہے. تو پھر اس نے طبیعت سے الحمدللہ اس کے چترول لگائے, طبیعت سے دھویا نا, مار مار کے بھرکس نکال دیا, سوتے ہوئے کو مارنا شروع کیا. مجھے پتا, میں نے کہا یہ کام بڑا ہو گیا خاندانی. اچھا پھر ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. اس بندے کو احساس ندامت ہوا, وہ رویا, مجھے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, اور اتنا وہ اس نے کیا کہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اب کیا ہو گیا, سچی مچی میں توبہ کر لی ہے. بعد میں پھر بائک پہ کسی لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا اس نے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو اپنی بیٹیوں کو اس کلچر کے حوالے کر رہے ہو, مردوں کے, کہ وہ کچھ بھی چکنی چپڑی باتیں کرتے کہ تمہاری اور نسلوں کو برباد کر دیں. انڈیا میں ایک خاتون ہے, بالی ووڈ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, نام نہیں بتاؤں گا میں. ان کا 1-2 دن پہلے کال آئی, کافی لمبی ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے مجھے بالی ووڈ کے بارے میں بہت کچھ بتایا. وہ بالی ووڈ کی کوئی مشہور شخصیت ہیں, رہی نہیں ہیں ابھی بھی. انہوں نے بتایا کہ میں نے خواتین کی آزادی, حالانکہ وہ خود بھی ایک آزاد خاتون ہے, آزاد خیال خاتون ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں نے خواتین کی جو آزادی یہاں دیکھی ہے, تو مجھے جتنا یقین ہے نا کہ یہ آزادی کے نام پہ کس طرح لڑکیوں کو برباد کیا جا رہا ہے, اتنی معلومات شاید آپ کو نہیں ہو. صرف لیبل ہے, اسکرٹ پہننا اور بغیر اس یعنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ سب, مردوں کے ساتھ اختلاط, اور گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. انہوں نے کہا اس آزادی سے برباد عورت ہو رہی ہے. اس نے کہا میں نے یہ بہت ظاہر ہے, وہ تو اس فلم انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے نا بڑا گہرا. انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ سب بکواس ہے. وہ کہتی ہے کہ میں تو اس پورے عمل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں. میں لڑکیوں کو کہتی ہوں گھر کی 4 دیواری سنبھالو, جا کے نہ ہو اس فیلڈ میں, گھر کی 4 دیواری سنبھالو, یہ برباد کر دیں گی تمہیں یہ زندگی. تو جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے نا, عقل دی ہے, وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں. عقل ہی اندھی ہو جائے, انسان اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لے, تو پھر تو اس کا کوئی حال نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر سوسائٹی کو فالو کرو گے, سوسائٹی SOCIETY, اگر اس کو فالو کرو گے آپ, تو پھر یہ ہوگا کہ ماؤں کے پیٹ میں بچیاں قتل ہوں گی. عرب کیا کرتے تھے, ان کو پریگنینسی گرانا نہیں آتی تھی, اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے یا بیٹا, الٹرا ساؤنڈ کا کوئی سسٹم نہیں تھا, تو وہ انتظار کرتے تھے پیدائش کا. جب پیدا ہو گئی, بیٹا ہے تو ٹھیک ہے, بیٹی ہے تو کیا کرتے تھے, دفن کراتے تھے جا کے. میں نے وہ قبرستان مکہ میں دیکھا ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اور آپ دیکھیں کوئی معجزہ کیا ظاہر ہوا ہے کہ وہ سعودی عرب نے تو آپ کو پتا ہے تمام نشانیاں ختم کر دی ہیں, کہیں بلڈنگ بنا دی. مفتی تقی عثمانی صاحب تو ایک دفعہ رو پڑے تھے بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, جو ہمارے پیغمبروں کے اور صحابہ کرام کی یادگاریں تھیں بھائی, اس کو تو محفوظ, یہ تو ہمارا بڑا 1400 سال سے امت نے محفوظ رکھا ہوا تھا, اس کو تو کم از کم ضائع نہیں کرنا چاہیے نا. توحید کے نام پہ, توحید بہت اچھی چیز ہے, تو آپ ان جگہوں پہ شرک نہ ہونے دیں, بالکل ہی وہ جگہ ہی مٹا دینا. امت پاگل تھی جو 1400 سال سے ان کی حفاظت کر رہی, سارے مشرک تھے کہ جو حفاظت کرتے آ رہے تھے. تو ایسے بہت ساری ہماری تاریخی مقامات تھے جو ختم ہو گئے. احد پہاڑ کی جو وہ پہاڑی ہے جہاں سے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کچھ چھوٹے سے ٹیلے پہ بٹھایا تھا نا کہ یہاں سے خالد بن ولید حملہ کر سکتے ہیں, تو تم یہاں بیٹھو. وہ ٹیلا آج تک موجود ہے. وہ ٹیلا بھی گرانے لگے تھے. اس پر ایک انڈیا کے ایک بوڑھے آدمی تھے, وہ ٹریکٹر کے سامنے آ کے لیٹ گئے. انہوں نے بولا میری لاش پہ صحیح گزر کے جائے گا, پھر یہ گرانے دوں گا, نہیں گرانے دوں گا میں. پھر مدینہ میں الحمدللہ عربوں نے بھی احتجاج کیا کہ یار یہ تو احد پہاڑ اور یہ تو پوری ایک تاریخ اس سے وابستہ ہے, اس کو کیسے گرا سکتے ہو بھائی آپ. تو اللہ کا شکر ہے حکومت سعودیہ نے وہ فیصلہ واپس لے لیا. مسجد نبی کی توسیع میں یہ ہونے لگا تھا کہ محراب سے آگے بڑھائی جائے. جو مسجد نبی کا جو محراب ہے نا, آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے, جب مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے تو پھر ایک صف آگے بڑھا دی گئی, پھر ایک صف آگے بڑھا دی گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نماز پڑھایا کرتے تھے, اس کے بعد مزید فرنٹ سے مسجد نبی کو بڑھایا نہیں گیا. تو اس وقت سے لے کے آج تک امام کا مصلی وہی ہے جہاں خلیفہ راشد حضرت عثمان کا مصلی تھا. یہ کتنی فخر کی بات ہے کہ مسجد نبی کا امام وہی کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے جہاں حضرت علی نماز پڑھایا کرتے تھے. جہاں تو ایک تاریخ ہے نا کہ یار یہ وہ جگہ ہے جہاں اتنے بڑے بڑے, اور اس سے 2 صف پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے. میں جب مسجد نبی گیا, میں نے تو وہ جگہ بار بار دیکھی محبت سے کہ یار یہ جگہ تھی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے, اور یہ وہ صف تھی جہاں ابو بکر, عمر, علی, عثمان کھڑے ہوتے تھے. تو اس سے ایمان بڑھتا ہے. آپ وہ جگہ ہی غائب کر دیں. تو ہوا یہ تھا کہ ارادہ یہ ہوا تھا کہ فرنٹ سے بڑھایا جائے.
اور دلیل یہ دی کہ بھائی نبی کے بعد بھی تو فرنٹ سے صحابہ نے بڑھایا نا, بڑھایا, لیکن اب 1400 سال سے اس میں اضافہ نہیں کیا. اب وہ ایک تاریخی حیثیت بن گئی ہے اس کی. تو الحمدللہ اہل مدینہ نے اس پہ بھی احتجاج کیا, انہوں نے کہا فرنٹ سے نہیں بڑھنے دیں گے, پیچھے جتنی مرضی بڑھا لو, فرنٹ وہی رہے گا جو حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کے دور میں تھا. تو سعودیہ کے بہت سے کام اچھے بھی ہیں, لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن پر علماء کو تحفظات ہیں. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو قبرستان تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, وہ بھی 1400 سال سے امت نے ایک چار دیواری کر کے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا. تو حکومت نے ابھی ماضی قریب میں اس کی کوشش کی تھی. وہاں ایک پٹھان مزدور تھے, انہوں نے مجھے یہ پورا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا روڈ بنانے کی گورنمنٹ نے کوشش کی, تو پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. اللہ کی طرف سے کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ وہ جگہ کھودتے تھے, پتہ نہیں کوئی خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا, کیا ہو جاتا تھا, وہ نہیں بنا سکے وہاں پہ. تو مجبوراً اب آپ وہاں جائیں گے نا, آپ دیکھیں گے روڈ, یہ چھوٹا سا میدان ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, تو روڈ اس سے گھوم کے جا رہا ہے. آپ خود کہیں گے کہ یار سیدھا جانا چاہیے تھا نا, لیکن وہ تھوڑا سا کرو ہو رہا ہے, ایسے گھوم کے جا رہا ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ جان کر نہیں کیا گیا, مجبوری میں کیا گیا ہے. تو وہ قبرستان, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس قبرستان کو باقی رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں, لڑکیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو انہیں یقین آ جائے اس قبرستان کو دیکھ کر کہ عورت کو حقیقی معنوں میں حق صرف اسلام نے دیا ہے. ابھی بھی یقین نہیں آئے تو جاؤ ان ملکوں کے حالات جا کے دیکھو جہاں اسلام نہیں ہے. آج بھی وہاں پر بیٹی کو زندہ ماں کے پیٹ میں مارا جا رہا ہے. دفن اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ اب دفن کی ضرورت نہیں ہے, ماں کے پیٹ میں جب پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے تو وہی مار دو اس کو, کیس بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, انڈیا میں قانوناً جرم ہے یہ, یعنی قانوناً لا میں اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ جب آپ نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تو لوگ تو پھر اپنے آپ کو مجبور سمجھیں گے نا. ماحول تو آپ نے یہ بنا دیا کہ بچے بوجھ ہیں, پھر ان کی شادیوں میں مشکلات, پھر جہیز کی رسومات, اور پھر اس کی ایجوکیشن, اور پھر آزادی اتنی ساری. جب لڑکیوں کو آزاد کریں گے تو لڑکوں کو فری میں جب اپنی خواہش پوری ہوگی بیوی نہیں بنائیں گے, تو ماں باپ اس پہ ہے کہ بوائے فرینڈ تو مل جائے گا میری بچی کو 15 سال میں, اچھا آدمی نہیں ملے گا, یہ ایک الگ ٹینشن. تو پھر وہ کیا کریں گے, زندہ دفن کریں گے اس کو, وہ اس کو ماں کے پیٹ میں ماریں گے. تو اس کا حل صرف کس میں ہے, تو سوسائٹی کو فالو کرو گے تو سوسائٹی تو یہ سب کچھ کر رہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پولیس اس کو روکتی ہے کہ کسی بچی کو ماں کے پیٹ میں مارنے نہ دیا جائے, کیس بنتا ہے. میں نے کہا اس پولیس والے سے جا کے پوچھو کہ تم نے اپنے جو ہے نا اپنی کتنی بیٹیوں کو قتل کیا ہے, اس سے جا کے پوچھو, کہے گا ہم بھی چھپ چھپا کے کر رہے ہیں. تو یہ اسلام بہت بڑی رحمت ہے. یا بولی میں یشاء اناسا, اللہ نے فرما دیا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, ہبا کرتا ہوں, عطا کرتا ہوں. ہبا کہتے ہیں گفٹ. اللہ نے بتا دیا کہ یہ بیٹیاں کوئی پینلٹی نہیں ہے, کوئی تمہارے گناہوں کی سزا نہیں ہے, رحمت ہے. ہبا کرتا ہوں, گفٹ کرتا ہوں. اس کو گفٹ اور تحفہ سمجھ کے لیا کرو. اے اللہ تحفہ سمجھ کے لیں گے تو بوجھ بنتی ہے, اللہ نے کہا کوئی بوجھ نہیں بنے گی. بھائی تم پالو بچپن میں, تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک, اور ٹینشن کون اٹھائے گا, جو اس سے فائدہ اٹھائے گا. فائدہ باپ نہیں اٹھاتا, باپ بھی اٹھاتا ہے لیکن زیادہ فائدہ سسرال اٹھاتا ہے. تو یہ اس کی ٹینشن ہے. جہیز نہیں ہے اسلام میں, نبی نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. مہر ہے, مہر, مہر کس کے ذمہ ہے, شوہر کے ذمہ ہے. اگر جہیز اسلام میں ہوتا تو یہ کیسی حماقت کی بات ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو نکاح نامے میں مہر لکھا ہوا 50,000, ایک مثال دے رہا ہوں, اور لڑکی سے جہیز کتنا لے رہے ہو, 5 لاکھ کا. تو یہ کامن سینس کی کوئی بات بنتی ہے؟ ابے 50,000 دے کے تو لے 5 لاکھ روپے آئے, یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو یار, یہ کوئی کھوپڑی میں آتی ہے بات. ایک صاحب مجھے کہنے لگے فجر کے بعد سونا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں, اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اگر فجر کے بعد سونا پسندیدہ ہوتا تو فجر میں اللہ اٹھواتا کیوں؟ سونے کے لیے اٹھوایا ہے. ارے ہمیں اللہ کہہ رہا ہے آج فجر ابھی 6 بجے ہو رہی ہے نا, تو 5:45 بجے اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ تاکہ دوبارہ سو جاؤ. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا قانون دیکھا ہے کہ آپ کو اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ 15 منٹ دوبارہ سو جائیں؟ فجر کی نماز اس وقت رکھی اس لیے گئی ہے کہ اب یہ اٹھنے کا ٹائم ہے, اب اٹھو, اب کاموں پہ جاؤ نماز پڑھ کے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی کھوپڑی استعمال ہو تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہاں رات کو کسی کو نیند نہ آئی ہو یا کوئی نائٹ ڈیوٹی کرتا ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو خیر, تو 50,000 روپے جہیز دے رہے, مہر دے رہے ہیں. حالانکہ اسلام میں مہر میں بھی پتہ ہے کیا قانون ہے, مہر مثل. مہر مثل میں ہوتا ہے لڑکی کی خوبصورتی, اس کی ایجوکیشن, اس کا خاندان, اور اس کماری ہے یا طلاق یافتہ, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کے حساب سے مہر رکھا جائے. اور یہ مہر مارکیٹ میں یہ صرف اربوں میں رہ گیا ہے, اور افغانیوں میں, انڈین پاکستانیوں میں یہ مہر ختم. اب مہر کیا ہو رہا ہے, 25,000, 10,000, وہ بھی موچل بعد میں ادا کیا جائے گا. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری بیوی کا مہر 25 روپے تھا, اس کا انتقال ہو گیا ہے تو میں دے سکتا ہوں. بوڑھے آدمی تھے. میں نے کہا 25 روپے؟ کہہ رہے ہیں یار 1948 میں شادی ہوئی تھی, 25 روپے کی بڑی ویلیو تھی. میں نے کہا اب اس تکلف کی کیا ضرورت ہے یار, خام خواہ میں مہر بھی دے دو گے اور آخرت میں سوال بھی نہیں ہوگا ہیں. تو اب نہیں دو تاکہ آخرت میں سوال تو ہو نا. 25 روپے دو بھی دو گے اور آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ یار یہ 25 روپے کیا ہے, تو آپ کہو گے طے یہی ہوا تھا. تو فرشتے کچھ کہیں گے, پھر بولیں گے طے یہی ہوا تو ہم کیا کریں بھائی, اب تو یہی طے ہوا, کیا خیال ہے. تو میں نے کہا چھوڑیں, نہیں دیں, تھوڑا سا چترول مترول بھی کھا لیں تاکہ بیوی تھوڑی سی خوش ہو جائے گی. تو 50 اچھی خاندانی لڑکیاں ہیں, مہر کیا ہے 50,000, 20,000. لڑکا کما رہا ہے 2 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ, مہر کیا رکھ رہا ہے
ارے ایک مہینے کی تنخواہ تو کم از کم، مہر کا تو بنیادی مقصد تھا کہ تمہاری جیب سے جب خرچہ ہوگا تو ایک تو یہ پتا چلے گا تم واقعی انٹرسٹڈ ہو شادی کرنے میں، فری پھوکڑ میں نہیں. فری پھوکڑ میں تو ہر آدمی ہر چیز قبول کر لیتا ہے، روکڑا جیب سے نکلے گا تو پتا لڑکی کے باپ کو یقین ہو جائے گا ہاں بھائی یہ انٹرسٹڈ ہے اور یہ رکھنے کے لیے کر رہا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں کر رہا. تو کم از کم ایک مہینے کی تنخواہ تو رکھو میرے بھائی، کم از کم مرے سے مرا ایک مہینے کی تنخواہ تو دائیں بھائی ہلے نا، کچھ ہو گیا یار کچھ ہوا ہے. ایسے 25,000 روپے 1,500 روپے یہ مہر چل رہے ہیں مارکیٹ میں، اور لڑکی والے دے کیا رہے ہیں 5 لاکھ کا جہیز. کم از کم غریبوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور پھر جو الگ ساری زندگی سسرال سے دب کے رہنا، یعنی لڑکی والوں کا سسرال سے دب کے رہنا داماد سے، وہ داماد جوتے کی نوک پہ رکھ رہا ہوتا ہے. میں نیو کراچی میں تھا نا، تو وہاں گجراتی لوگ ہیں، وہ تو انڈین کلچر ان کے یہاں بہت زیادہ ہے نا، کیونکہ وہ کافی بعد میں مائگریٹ کر کے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں جب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے نا، بدعا دینی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کرے کہ تو میرا سسر بن جائے. میں نے کہا یہ کیا، یہ دعا ہے بد دعا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بد دعا ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب سسر بن جائے گا نا تو پھر میں جو تجھے ستاؤں گا تو میں صرف ستانے کا آپشن میرے پاس ہوگا، تیرے پاس انتقام لینے کا آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ تیری بیٹی میرے پاس ہے. یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ اسلام کا نہیں ہے یہ. اس لیے کہ وہ بیچارے اتنے مجبور کہ ہم نے 5 لاکھ جہیز بھی دیا اور کم بخت اتنی مصیبت سے استخارے نکال کے اور پتہ نہیں کیا کرا کے یہ منوس معذرت کے ساتھ ہمیں ملا ہے. اب اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر تو طلاق کا دھبا جب لگے گا تو 50,000 مہر کے بجائے اب کتنا ملے گا؟ 5,000. وہ بھی جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اور وہ پھر اس کو بھی کسی کو بیٹی کو پہنانا وہ بھی ہمارے لیے مصیبت. اور اگر کسی نے کر بھی لی تو ساری زندگی کے تو طلاق یافتہ تھی پھر بھی میں نے کیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی، یا تو غلط بنو تو پھر تمیز سے غلط چلو. جیسے گورے نے کیا جب انہوں نے مذہب کو چھوڑا نا، یہ تو عیسائیت کی بھی یہی تعلیمات تھی جو اسلام کی ہیں. انہوں نے عیسائی مذہب کو جب اپنی اسمبلی سے نکالا اور کلچر سے نکالا، مذہب صرف چرچ کے اندر محدود رہ